علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، سورہ حج اور اس کی آیت نمبر اوپر کریں جی، ذرا دیکھتے ہیں آپ کون سی ہے۔ آیت نمبر جی 47 اور کریں۔ وہ کریں ذرا، اور اوپر کریں نا، 47 میرے خیال غالباً پڑھنی ہے، بس یہاں تک۔ اور یہ دیکھیں کہ کس جگہ پہ ڈسٹارشن ہو رہی ہے، یہ ذرا نہ ہو تو ہم جی تعوذ اور تسمیہ پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ اعوذ باللہ من باللہ من الشیطان الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم بسم اللہ اللہ الرحمن الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، ایسا ہے کہ یہ جو آیت آ رہی ہے 47، جو پہلے بھی ہم نے پڑھا کہ جو کفار تھے اپنے وقت کے رسول کو نہیں مانتے تھے، اور ایون رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئے تو قریش مکہ جو مشرکین تھے انہوں نے بھی یہی کہا کہ تم عذاب کی بات کرتے ہو تو ہم تو عذاب مانگتے ہیں کہ ابھی تم لے آؤ، اگر تم رسول ہو تو ابھی عذاب کو تم لے آؤ۔ ایسے ہی پہلے بھی ہم نے پڑھا تھا قوم عاد اور قوم سمود، انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ بھی اے اپنے وقت کے رسول کو کہا کہ اگر تم سچے ہو تو تم عذاب لے آؤ، اور اللہ کو کہو کہ وہ ہمارے اوپر پتھروں کی بارش جو ہے وہ برسا دے۔ اب اسی تناظر کے اندر یہاں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ بڑے دل گردے کا کام ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے عذاب کو مانگنا، تو کیوں نہیں عذاب آ رہا، اور اگر عذاب آئے گا تو وہ کیا کچھ کرے گا، یہ یہاں ابھی ہم پڑھنے لگے ہیں۔ تو وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ۔ آسان ترجمہ ہے جناب، بتایا تھا جی کہ جب است آ جائے تو جیسے یہاں ویست آ رہا ہے، اصل میں تو لفظ ہے عین جیم لام اجلہ، جی، تو بہت سارے اگر اجل ہو جائے تو اس کے معنی بچڑا بن جاتا ہے، اور عین کے ساتھ اجل بن جائے تو جلدی کے معنی میں آتا ہے۔ تو جیسے ایاک نعبد و ایاک نستعین کا معنی کیا پڑے تھے؟ ہم مدد مانگتے ہیں۔ ہم مدد مانگتے ہیں، طلب کرتے ہیں، بالکل وہی است یہاں بھی ہے، وَيَسْتَعْجِلُونَكَ، تو ترجمہ کریں ذرا، وہ وہ تجھ تجھ سے سے جلدی مانگتے ہیں۔ جی مانگتے ہیں، جی، وہ تجھ سے آگے کس کو جلدی مانگتے ہیں، بالعذاب بھی کو بھی کر لیتے ہیں، عذاب کے ساتھ۔ وہ تجھ سے عذاب کے لیے عذاب۔ ہاں جی، اب میں گزارش کروں گا تھوڑا سا سن لیجئے گا، جب با آ جاتا ہے نا، جیسے جا آ بھی لے کر آنا، یا تی آنا ہوتا ہے، یا تی بھی کا مطلب کیا ہوتا ہے، لے لے کر کر آنا۔ آنا۔ لے کر آنا۔ تو یہاں بھی ہے وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بھی، تو وہ تجھ سے عذاب کو جلدی لانا مانگتے ہیں، یہ اس کا ترجمہ ہے، جلدی لانا مانگتے ہیں۔ لانا مانگتے ہیں، جی۔ یا دوسرا ترجمہ جو آپ نے کیا کہ وہ تجھ سے عذاب کو جلدی مانگتے ہیں، تو اچھا یہ ہے کہ بھی یستعجلون بھی کا ترجمہ یہ ذرا دیکھیے گا کہ وہ تجھ سے عذاب کو جلدی لانے کو مانگتے ہیں۔ ترجمہ کریں جی، یستعجلونک بالعذاب،
وہ اور تجھ وہ سے تو عذاب کو جلدی لانا مانگتے ہیں۔ جلدی لانے جی وہ جلدی تجھ لانا سے مانگتے عذاب ہیں۔ کو جلدی لانا مانگتے ہیں تو کیا ہوگا؟ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، تو ہرگز اللہ اللہ اپنے وعدے اپنے وعدے کے اپنے خلاف نہیں وعدے کی کرے خلاف ورزی نہیں کرے نہیں گا۔ کرتا۔ دوبارہ پڑھیں گے، فَلَن يَخْلِفَ، یخلف اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ نہیں اور کرتا، اللہ نہیں ہرگز خلاف اللہ کرتا۔ اپنے وعدے کی اللہ خلاف ورزی نہیں ہرگز کرے گا۔ خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ وعدہ وہ بنا وعدے وعدہ اپنے اپنے وعدے کی وعدے کی وعدے کی، وہ لے کے ہی آئے گا۔ لیکن یہ ہے کہ کب لانا ہے، یہ پہلے بھی بتایا کہ اس کے لیے اللہ کے ہاں چونکہ تقدیر لکھی جا چکی ہے کہ کتنی مہلت دینی ہے میں نے اس قوم کو کہ وہ اپنے گناہ کر لے اور پھر اس کے اوپر گناہ ثابت ہو جائے اور اللہ تعالیٰ عذاب ہی لے آئے۔ ورنہ پہلی جتنی بھی قومیں تھیں انہوں نے عذاب کو باقاعدہ مانگا، جیسے سورہ عنکبوت میں ہم نے پڑھا تھا کہ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلٍ مُّسَمًّى لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ، کہ وہ تجھ سے عذاب میں جلدی مانگتے ہیں اور اگر مقرر وقت نہ ہوتا اس عذاب کے آنے کا تو وہ عذاب تمہارے اوپر آ چکا ہوتا۔ تو یہاں ہے کہ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی، ترجمہ کریں جی، خلاف خلاف ورزی ورزی ہرگز نہیں کرے گا۔ خلاف ورزی ہرگز نہیں کرے گا۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس عذاب کے بارے میں بتا رہا ہے، اور یہ قرآن مجید میں اور بھی جگہ پر آئے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں ایک دن کتنے دنوں کے برابر ہے۔ 1000 50,000 تو سورۃ المعارج کے اندر آیا، 50,000 کا 50,000 سنہ وہاں آیا، اور اس جگہ پہ آ رہا ہے کہ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ، ترجمہ کرے ذرا۔ اور بے شک بے شک ایک تیرے رب رب کے کا، نزدیک تیرے ایک رب دن کی طرف سے دن نہیں، 1000 اور بے سال شک تیرے رب کے پاس، تیرے رب کے ہاں، اندہ کا ترجمہ کر رہا ہوں، ہاں یا پاس، یومن ایک دن، ایک دن، کریں کا، اور بے شک بے شک تیرے رب کے پاس ایک دن کا جی کا ترجمہ کریں، کی کی طرح طرح، کی کی طرح، طرح، کی کی طرح مانند، جیسا، یہ سارے کا ہے۔ جیسا کہ الف سنتن، الف کہتے ہیں 1000 سال، 1,000 سال کو، جی، 1000 الف سال سنتن 1,000 سال کی طرح ہے، یا 1,000 سال کی مانند ہے، 1,000 سال کے برابر ہے۔ مما تعدون، جی، جو اس تم چیز سے جو تم گنتی گنتے کرتے ہو، گنتی کرتے یا اس گنتی کے مطابق جو تم شمار کرتے ہو۔ شمار کرنا بھی گننا ہی ہوتا ہے، جی تو ہم کرتے ہیں مما، اس گنتی میں سے، تعدون جو تم، عدد گننا، جو تم جو گنتے ہو، جی، اور اگر گنتی آ گئی ہے اس گنتی سے جو تم شمار کرتے ہو، تو کون سا جی ترجمہ کرنا ہے تعدون کا؟ گنتے ہو، گنتے جو ہو، تم اس گنتے میں سے تو جو تم گنتے ہو کرتا ہے، پھر ترجمہ یہ ہوگا کہ بے شک تیرے رب کے پاس ایک دن 1,000 سال کے برابر ہے اس چیز میں سے جو تم گنتے ہو گیا جی۔ جی جی تو اب یہ ہے کہ عذاب تم مانگتے ہو، تو اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک دن کا عذاب آ گیا تو کتنے سال بنیں گے؟ 1000 1000 سال سال اللہ پاکستان کے، ساری اپنی زندگی کے 1,000 سال، جی، جو دنیا کے اندر ہیں۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے آدھا دے دیا تو 500 سال، اور اگر 1 گھنٹہ دے دیا تو 24 پہ کریں تو وہ 40 سال بنتے ہیں 1 گھنٹہ۔ جی تو اللہ تعالیٰ ڈرا یہ رہا ہے یہاں لوگوں کو کہ بھی
جو عذاب ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے طلب نہ کرو، بلکہ اس کو فرصت جانو کہ یہ نیکی کے کرنے کے لیے ہے۔ جی پروفیسر صاحب نے کرنا ہے، ذرا نیچے کریں، ہم اس کو پڑھ لیں اور پروفیسر صاحب اس کو دہرا دیں۔ جی جی پروفیسر صاحب ہیں ہمارے وَيَسْتَعْجِلُونَكَ ساتھ؟ بِالْعَذَابِ جی جی ہاں جی وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، لوگ آپ سے عذاب کے بارے میں جلدی کرتے ہیں، وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، اور اللہ تعالیٰ اس عہد کی خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ وَإِنَّ اپنے يَوْمًا، وعدے پہ۔ اپنے وعدے کی، وَإِنَّ يَوْمًا، اور بے شک ایک دن، عند ربک، تیرے رب کے نزدیک، کألف سنۃ مما تعدون، 1000 سال کے برابر ہے اس میں سے جو تم شمار کرتے ہو۔ جو تم شمار کرتے ہو، جو تم گنتے ہو۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اب اللہ تعالیٰ آگے کہہ رہا ہے وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ یہ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں اس کا حصہ، ایسے ہی ہے جی تو ترجمہ پھر جلدی کر لیں گے۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، ترجمہ، تو اور کتنی کتنی ہی بستیاں بستیاں تین ہیں بستیاں اور تھی کتنی ہی بستیاں ایسی تھیں، کتنی ہی بستیاں ایسی ایسی تھیں تھیں ایسی تھیں۔ الف اب ہے املیتو لہا، میں نے جنہیں ہم نے انہیں، مہلت دی۔ مہلت دی۔ جی جنہیں ہم نے نہیں ہے، املیتو ہے نا، تو الف میم لام یہ اس کا مادہ ان کو ہے مہلت اور ماضی ہے املیتو لہا، میں نے انہیں ڈھیل مہلت دی، مہلت دی میں نے انہیں مہلت دی۔ وہی ظالمتن، اور وہ ظلم کرنے اور والے وہ ظالم، اور وہ ظلم کرنے والی تھیں اور وہ ظالم تھیں۔ ثم اخذتها، پھر ان میں کو پکڑ، پھر میں نے کو انہیں پھر پکڑا۔ میں نے پکڑ انہیں لیا پھر میں نے انہیں پکڑ لیا، پھر میں نے انہیں عذاب میں مبتلا کر دیا، پھر میں نے انہیں پکڑ لیا، یہی کہیں گے۔ تو اللہ کی پکڑ جو ہے وہ عذاب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ کوئی بات نہیں ہے، قیامت تک کا وقت بھی اللہ کے ہاں تو بہت تھوڑا ہے۔ اللہ نے اس کو یا سوفا سے یہ کہا ہے یا سا ان قریب کہا ہے، تو لہذا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، مصیر کا مطلب ہے لوٹنا۔ مصیر کا مطلب کیا ہوا جی؟ لوٹنے لوٹنا۔ لوٹنے کی جگہ۔ تو ترجمہ کیا بنے گا؟ وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، اور اور میری وہ طرف ہی، میری طرف ہی لوٹنے والے ہیں۔ جی میری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے، یہ کہہ لیں میری طرف ہی لوٹ کر آنا۔ لوٹ کر آنا ہے۔ یہاں جناب ایک رکوع ہوا ختم، اور ڈسٹارشن کہیں سے آ رہی ہے، اس کو ذرا ٹھیک کریں۔ اور ڈاکٹر داؤد صاحب، جی سر۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، اور بستیوں میں سے کتنی ایسی ہیں، أَمْلَيْتُ لَهَا، جنہیں ہم نے مہلت دی، وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اور وہ ظالم تھیں، ثُمَّ أَخَذْتُهَا، پھر ہم نے انہیں پکڑا، وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، اور پھر میری طرف ہی لوٹنا ہے۔ اور بس پھر ڈاکٹر میری صاحب اس طرف میں ہی صرف آپ لوٹ۔ نے جو اصلاح ہے نا پروفیسر صاحب، یہ املئی تو ہے، املئی نہ نہیں ہے، تو انہوں نے ہم نے ترجمہ کر دیا ہے، املئی تو میں نے آئے مہلت گا، میں آئے تو گا۔ جی میں نے ٹھیک میں ہے، جی 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 ٹھیک ہو گیا جی۔ تو میں نے اپنا مہلت دی یا میں نے انہیں ڈھیل دی، ٹھیک ہے جی۔ آگے جناب، جی اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کا اروارہ کہا ہے کہ عذاب لانا یا نہ لانا یہ کس کی طاقت ہے؟ اللہ اللہ کی اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ اور میری حیثیت کیا ہے؟ کل یا ایہا الناس انما انا لکم نذیر مبین، یہاں جناب آ گیا۔ تو کل کہہ دیجئے، آپ کہہ دیجیے کہہ دیجئے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، یا ایہا الناس، اے لوگوں، اے لوگو، انما انا، بے شک بے میں شک بے میں شک میں، میں لکم تمہارے تمہارے لیے لیے تمہارے لیے، نذیر مبین،
مبین کہیں گے واضح، واضح روشن، ڈرانے والا. ڈرانے والا ہوں، کہ واضح طور پر ڈرانے والا ہوں، کہ عذاب سے میں ڈرا رہا ہوں کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کرو گے اور میری سنت پر نہیں چلو گے، میرے کہنے پر نہیں چلو گے، تو اللہ کا حکم یہی ہے کہ اللہ اسے کیا کرے گا؟ عذاب دے گا، اپنی ناراضگی جو ہے وہ اس کی ہوگی۔ لیکن اس کے الٹ میں کیا ہو گیا؟ فالذین آمنوا، ترجمہ کریں جی۔ تو جو لوگ ایمان وہ جو لوگ ایمان جو لائے تو ایمان وہ لائے لوگ لائے جو ایمان لائے وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اور عمل انہوں کیے. نے نیک عمل کیے، اور جنہوں نے نیک عمل کیے یا انہوں نے نیک عمل کیے، تو وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، لہم مغفرتم، ان کے ان لیے کے لیے کے ان لیے کے لیے مغفرت ہے، بخشش ہے. مغفرت، تو مغفرت کو بخشش کہہ لیتے ہیں، ان کے لیے بخشش ہے۔ ورزق کریم، اور عزت والی رزق. عزت، اور عزت عزت والا رزق رزق. ہے۔ یہ جناب کہاں ملے گا عزت والا رزق؟ جنت جنت میں۔ یہ انشاءاللہ جنت کے اندر عزت والا، انتہائی عزت والا رزق جو ہے وہاں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے بالکل سادہ سے الفاظ میں۔ جی ڈیوٹی لگائیے، کل سے ایک ساتھی غلام ترجمہ کر سرور لیں بھائی دونوں کرے. آیات۔ جی غلام جی سرور بھائی۔ قل قل یا یا ایھا الناس. قل یا ایھا الناس، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اے لوگو، انما انا لکم نذیر مبین، بے شک میں تمہارے لیے واضح طور پر ڈرانے والا ہوں۔ فالذین آمنوا، بس وہ لوگ جو ایمان لائے، وعاملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک عمل کیے، لہم مغفرتم ورزق کریم، تو ان کے لیے مغفرت یا مغفرت ہے اور عزت والا رزق ہے۔ بالکل جی ٹھیک ہو گیا، مغفرت کو بخشش کہہ لیتے ہیں، بالکل ٹھیک تھی۔ اچھا جناب، اب آگے جو لفظ آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے کوشش یہ کی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات ان کو کمزور کر دیں یا ان کو عاجز، اللہ کے مقابلے میں ان کو عاجز کر دیں، معاجزین کا لفظ آ رہا ہے، تو وہ لوگ کیا ہوں گے؟ اللہ کے آیات کے مقابلے میں ان کو عاجز کرنے والے وہ جہنم والے ہیں، ان کا ٹائٹل ہی ہے اصحاب الجحیم۔ تو اب کرتے ہیں سعی سے بنا ہے، سعی کس کو کہتے ہیں؟ کوشش کرنے کو، کوشش کو۔ بھاگ دوڑ جی کرنا. ٹھیک ہے، جی بالکل ٹھیک ہوگا، دوڑنا بھی ہوتا ہے سعی، اور سعو جنہوں نے خوب کوشش کی۔ تو والذین سعو فی آیاتنا، کون سی کوشش ہے؟ معاجزین، کیا ہے جی؟ عاجز کرنے والے، عاجز. یہ عاجز عاجز کرنے کر والے۔ دینے والے، جی ٹھیک ہے۔ یہ ہے کہ موجزین، معاجزین، معاجزین تب ہوتا ہے کہ جب مقابلے میں کسی چیز کو عاجز کرنے والے ہوں تو میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کے بارے میں کوشش کی، معاجزین، ترجمہ کیا ہوگا؟ عاجز وہ کرنے والے بن عاجز کر، تھے جی عاجز کرنے والے بن کر، کرنے والے بن کر، کرنے والے بن کر. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو ہرانے یا اللہ تعالیٰ کی آیات کو شکست دینے اس کی کوشش کی۔ تو معاجزین ممکن ہے آپ کو تھوڑا سا ڈسٹرب کرے، تو معاجزین کا ترجمہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ عاجز کرنے والے عاجز بن کرنے کر۔ والے بن کر۔ بن کر. ٹھیک، تو اب کرتے ہیں فی آیاتنا معاجزین کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ہماری ہماری آیات میں آیات کو کرنے والے ہماری بن کر، آیات کو عاجز کرنے والے بن کر۔ تو اب بنے گا والذین کا ترجمہ اب کریں، والذین، وہ لوگ اور وہ لوگ سعو جنہوں نے کوشش جنہوں نے کی کوشش جنہوں نے کوشش کی، فی آیاتنا، ہماری آیات ہماری آیتوں کو ہماری عاجز ہماری کرنے والے، آیات کے وہ بارے میں معاجزین، عاجز کرنے والے بن کاٹ کر۔ دینے والے ہاں بن کر. یہاں
عاجز کرنے والے بن کر، یعنی کہ اس سے یہ نہ سمجھے گا کہ عاجزی دکھانے والے، نہیں، وہ عاجز کرنے والے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کو، ان آیات کو عاجز کرنے والے، کہ بھی جو کچھ ہم کہتے ہیں اس پروپیگنڈے سے لوگ ان آیات کو سمجھیں کہ یہ غلط ہیں، تو کافر ہوئے جی جی۔ تو اللہ تعالیٰ جی کہہ رہا ہے کہ اولئک اصحاب الجحیم، یہی وہ لوگ ہیں جو جہنم والے ہیں۔ جہنم والے ہیں۔ ٹھیک ہے، جہنم والے جی، یہی وہ لوگ ہیں جو جہنم والے ہیں۔ جی چشتی صاحب ہیں ہمارے ساتھ؟ جی سر۔ والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین، اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کے بارے میں عاجز کرنے والے بن کر کوشش کی، اولئک اصحاب الجحیم، یہی لوگ جہنم والے ہیں۔ ہاں جی ٹھیک ہے۔ اور دوسرا اگر بالکل آسان کرنا ہے، جو کہ ترجمہ ہم نہیں کریں گے لیکن سمجھنے کے لیے، کہ وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو شکست دینے کی کوشش کی، تو وہ لوگ کیا ہے؟ جہنم والے ہیں۔ لیکن ہم ترجمہ وہی کریں گے جو ابھی کیا ہے، کہ وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو عاجز کرنے والے بن کر کوشش کی، تو یہی وہ لوگ ہیں جو جہنم والے ہیں۔ آگے جناب جو آیت ہے اس کو ذرا اچھے طریقے سے دیکھنا ہے کیا، اس کو سمجھتے ہوئے پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، اور وہ اس کو انشاءاللہ اچھا ایکسپلین کرے گی، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے۔ کیا فرمایا؟ ہر ایک ہر انسان کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے۔ شیطان لگا ہوا ہے۔ ہر انسان کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے جی، اور جو اس کو بہکا رہا ہے، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، میں اپنے پاس سے کہہ رہا ہوں، اس حدیث کے اندر نہیں ہے کہ اللہ نے کے ساتھ انسان شیطان نے وعدہ کیا تھا کہ میں تیرے بندوں کو کیا کروں گا؟ گمراہ کروں گا، ان کے آگے سے بھی آؤں گا، پیچھے سے بھی، دائیں سے بھی، بائیں سے بھی، وہ اپنی پوری کوشش کر رہا ہے۔ اب میں حدیث کی طرف آتا ہوں، تو صحابہ کرام نے پوچھ لیا کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ بھی؟ کیوں جی؟ جی سر۔ جی بہت بڑی چیز ہے نا۔ جی لیکن پوچھ لیا، انہوں نے کہا ہاں میرے ساتھ بھی، لیکن میں نے اپنے شیطان کو وہ اپنے الفاظ میں مسلمان کر لیا ہے، اس کو سیدھے راستے پر لگا لیا ہوا ہے، وہ مجھے گمراہ نہیں کرے گا۔ اب ایسے ہی کیا ہوتا ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں، خواہ وہ رسول یا نبی کے بارے میں آئے گا، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہاں آیت کے اندر رسول اور نبی کے بارے میں آ رہا ہے، کہ شیطان اپنا کام اس جگہ پہ بھی کرتا ہے، مطلب کوئی بھی انسان اللہ کے علاوہ بشر ہے، مخلوق ہے، تو شیطان اس کے ساتھ موجود ہے۔ اگر کسی انسان نے مکمل طور پر اپنے آپ کو شیطان کے سپرد کر دیا اور اللہ کو نہیں مانا، اپنے وقت کے رسول کو نہیں مانا، تو وہ کون ہو گئے؟ کافر ہو گئے۔ وہ کافر ہو گئے۔ اور جنہوں نے مان لیا وہ ایمان والے ہو گئے۔ تو اب یہاں ہے کہ بھی شیطان اپنا کام کرتا ہے کہ بھی نبی اور رسول ان کی کوئی خواہش ہوتی ہے۔ نبی اور رسول کی کیا خواہش ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف سے رسول بنائے گئے ہوں یا نبی بنائے گئے ہوں؟ میں نے بتایا تھا کہ رسول وہ ہوتی ہے جس کے ساتھ شریعت ہوتی ہے، اور نبی وہ ہوتا ہے کہ جو پچھلا نبی رسول فوت ہو جاتا ہے تو وہ نبی اسی کی شریعت کے مطابق چلتا ہے، اس پر کتاب کوئی نازل نہیں ہوتی۔ یہ ایک عمومی فرق نبی اور رسول کا، ٹھیک ہو گیا جی؟ جی جی لیکن تمنا لفظ آئے گا یہاں، تمنا کے دو معنی ہیں۔ ایک تو معنی ہمیں پتہ ہے، وہ کون سا ہے جی؟ خواہش کا خواہش کرنا یا جی تمنا کرنا، خواہش کرنا، آرزو کرنا۔ اور دوسرے معنی آگے آئیں گے، تمنا کا مطلب تلاوت کرنا بھی آئے گا، آگے آئے گا، ٹھیک ہے جی؟
جی پڑھنا تلاوت کرنا یہ بھی آئے گا، لیکن اس جگہ پہ جو آ رہا ہے تمنا، یہ ہے آرزو، خواہش۔ ویسے دونوں کا انہوں نے تفسیر کی ہے، تلاوت اس کے معنی دونوں ہی آئے ہیں۔ اب پڑھتے ہیں جی، پہلے میں پڑھتا ہوں، پھر آپ ذہن میں رکھیے گا کہ نبی اور رسول کے ساتھ بھی شیطان جب آرزو کرتا ہے، تو میں نے آپ سے سوال ایک پوچھا تھا کہ رسول یا نبی کی خواہش کیا ہوگی اللہ کے حکم کے بارے میں؟ کہ وہ اللہ اللہ اس کی پیروی اللہ کے احکامات کی پیروی کرے۔ جی، کہ وہ اللہ کے حکم کو اس دنیا پر نافذ کرے اور نافذ ہو جائے، یہی ہوگی نا جی؟ جی اس کے علاوہ تو نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ ہر رسول کا یا نبی کا جو مقصد رہا ہے آنے کا وہ یہی رہا ہے۔ تو شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان اس کے اندر مخل ہونے کی، دخل اندازی کرنے کی کوشش کرتا ہے جی، ٹھیک جی 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 لیکن اللہ نے ایک اور جگہ پر کہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جتنے نبی اور رسول ہیں ان کی حفاظت کا ذمہ خود اپنے لیے ہوا ہے کہ بھئی فرشتے جو ہیں وہاں پھر اس شیطان کو وہاں سے ہٹا دیتے ہیں۔ یا پھر یہ ہے، مطلب میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو آیت ہے اس کے بارے میں ایک بڑی عجیب سی تشریح جو ہے وہ مطلب پڑھنے کو ملی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہی آئی سورہ جن کے اندر، تو جن کے بارے میں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر الفاظ جو تھے وہ کچھ اور جاری ہو گئے، وہ شیطان نے کروا دیے، یہ مفسرین بتاتے ہیں۔ تو اس کی کوئی سند نہیں ہے، کوئی سند نہیں۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ وہ ہیں چیزیں وہ کہ ممکن ہے عام آدمی کے سامنے نہ آئیں، لیکن چونکہ یہ چیزیں ہیں اور وہ حدیث بھی بتاتے ہیں، لوگ الفاظ بھی ان کا استعمال کرتے ہیں، تو اس حدیث کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رسالت جو اللہ کی طرف سے پیغام آتا ہے اس کی حفاظت جو ہے وہ خود مطلب اپنے فرشتے ہیں ان کے ذریعے کرتا ہے۔ جی اب یہ پڑھتے ہیں، پہلے میں پڑھوں گا، آپ اس کا ترجمہ اپنے ذہن میں رکھیں گے۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنا القى الشیطان فی امنیته، اس کو دیکھنا ہے، اذا تمنا القى الشیطان، شیطان نے دخل اندازی کر دی، شیطان نے ایک کوئی اور خیال ڈال دیا، فی امنیته، امنیہ امانی کی واحد ہے، اس کی خواہش میں۔ اب اللہ نے کیا کیا؟ اب اللہ نے اس کی حفاظت کرنی تھی، تو فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِ الشَّيْطَانُ، یہ ہے ینسخ، پہلے پڑھ چکے ہیں، ما ننسخ من آیت، کون سا لفظ ہے ہماری زبان کا؟ منسوخ منسوخ کرنا، تو یہاں فاعل اللہ ہے، فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِ الشَّيْطَانُ، اور پھر کیا کرتا ہے؟ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آیَاتِهِ، محکم کر دیتا ہے، مضبوط کر دیتا ہے اپنی آیات کو، اس کے اندر کوئی ایسا شک شبہ نہیں رہتا، لیکن شیطان وہاں بھی جا کے کام کرتا ہے۔ واللہ علیم حکیم۔ تو یہ بھائیو آیت ابھی پڑھیں گے، لیکن جو سوال ہے وہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ شیطان تو نبیوں کو بھی نہیں چھوڑتا، کیوں جی؟ یہی پتہ چل رہا ہے نا؟ جی بالکل، تو اگر وہ نبیوں کو نہیں چھوڑتا تو ہمارا کس جگہ پہ کوئی ہے مقام جی؟ بالکل نہیں کوئی بالکل مقام صحیح۔ نہیں۔ اور ہم نے بھی اللہ سے طلب کرنی ہے مدد، اور اللہ کو کہنا ہے کہ اس شیطان سے بچا اور خود بچنے کی کوشش کرنی ہے پہلے جی۔ تو وما ارسلنا، ترجمہ کریں، اس لیے کہ اور نہیں ہم نے بھیجا، جی، اور نہیں ہم نے بھیجا، اس لیے کہ ما ہے اور آگے الا اذا تمنا آ رہا ہے، تو ما کا ترجمہ ہوگا نہیں، ہم نے نہیں بھیجا من قبلی کا،
اس سے تجھ سے پہلے پہلے اس سے پہلے مر رسول کوئی رسول، کوئی رسول یہ رسولوں میں سے نہیں ہے، مر رسول کا ترجمہ آئے گا تو من کا ترجمہ نہ بھی کریں گے تو کوئی رسول ہی آئے گا جی، ٹھیک ایسے رسولوں میں سے، ٹھیک ہے ترجمہ، اور نہیں بھیجا ہم نے تجھ سے پہلے کوئی رسول ولا نبی، جی کیا اور ہے نہ آگے، ہی نبی اور ولا نہ نبی، اور نہ ہی کوئی نبی، یہ نکرہ ہے عام جی، تو ہم نے نہیں بھیجا تجھ سے پہلے کوئی رسول اور نہ ہی کوئی نبی، اللہ مگر مگر اذا تمنا، اب یہ تا جو ہے یہ تمنا کا اصل ہے، اصل جی میں لفظ وہ دوارا با کے وزن پہ ہی یا فعلا کے وزن پر ہی سجدہ کے وزن پر ماضی ہے، اذا تمنا، جب اس نے تمنا کی، مگر جب اس نے جب اس تمنا نے کی، تمنا کی، جب اس نے آرزو کی، تو القى الشیطان، شیطان نے اس کا ڈال دل دیا، ڈال دیا۔ اب بریکٹ میں رکھ لیں خلل ڈال دیا جی، شیطان جی نے تو خلل خلل ڈال دیا خلل ڈال دیا ڈال فی امنیتی، اس کی دیا اس کی خواہش میں، ان کی نہیں ہے، اس کی خواہش میں، یہ رسول الگ نبی الگ، تو شیطان نے اس کی خواہش میں خلل ڈال دیا، اب اس نے اپنا کام کیا، اب اللہ نے کیا کیا، فَيَنْسَخُ اللَّهُ، جی تو اللہ اللہ تعالی نے مٹا دیتا ہے، اللہ منسوخ کر دیتا ہے، یہ دونوں معنی ہیں ینسخو کے، مٹا دینا جی، منسوخ کر دینا، تو زیادہ بہتر کون سا لگے گا، مٹا دیتا ہے، مٹا دیتا ہے زیادہ بہتر، تو اللہ مٹا دیتا ہے، ما یلقی الشیطان، جو اس چیز کو جو تو شیطان خلل اس نے ڈالا، جی اس خلل چیز ڈالتا کو ہے، جو شیطان خلل ڈالتا ہے، اللہ اس کو کیا کرتا ہے، مٹا دیتا ہے، مٹا دیتا ہے، لہذا اس کی زبان سے جو نکلتا ہے وہ بالکل واضح صحیح چیز، اور پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے ثم یحکم اللہ آیاتہ، تو ثم پھر پھر، اب یحکم اللہ مضبوط کر دیتا ہے، یحکم اللہ اللہ مضبوط کر دیتا ہے، جی، یہ محکم سے نکلا ہوگا، یحکم اللہ، پھر اللہ تعالیٰ مضبوط کر دیتا ہے آیاتی ہی، اپنی آیات کو۔ جی آیاتی، اپنی آیات کو، واللہ علیم حکیم، بے شک، اللہ اور وہ اور تعالیٰ اللہ بہت زیادہ تعالیٰ جاننے والا انتہائی اور بہت حکمت والا، جاننے والا اور بہت زیادہ حکمت والا ہے۔ حکمت والا ہے۔ بہت زیادہ حکمت والا ہے جی، میں اس کی ایک مثال دوں گا آپ کو، آپ نے ابھی تھوڑے دن پہلے ایک آیت پڑھی تھی، آپ نے پڑھی تھی کہ انکم وما تعبدون من دون اللہ حطب جہنم، ایسا ہے، جی ترجمہ کیا پڑھا تھا کہ بے شک تم اور جن کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو وہ سب جہنم کا ایندھن ہے، جی پڑھی نا یہ، جی اب اس سے جو شیطان ہمارے ذہن میں خیال ڈالے گا وہ کیا ڈالے گا کہ لوگ تو عبادت کرتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی جی، کیوں جی، جی 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 بت کا وہ پڑے ہوئے تھے، نبیوں کے بھی مجسمے انہوں نے بنائے ہوئے تھے، کیریکیچرز بنائے ہوئے تھے، یا اچھے لوگ ہیں جو انہوں نے نہیں کہا کہ ہماری عبادت کرو، تو کیا اللہ تعالیٰ اس آیت کے مطابق جو شیطان ذہن میں ڈالے گا وہ کیا ڈالے گا کہ وہ بھی جہنم میں اور عبادت کرنے والے بھی جہنم میں، آتا ہے یا نہیں آتا؟ اب یہ ہے دخل اندازی کس کی، شیطان کی۔ اب آگے جو چیزیں آتی ہیں اس آیت کے، وہاں ہم نے پڑھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو الگ کر دیا کہ ان میں سے وہ جو رسول تھے انہوں نے تو نہیں کہا کہ بھئی ہم ہماری عبادت کرو
جی جی سر. تو لہذا کیا کر دیا، دوسری آیت نے پہلی آیت کی تشریح کر کے اللہ کی آیت کو محکم کر دیا. جی سمجھا پا رہا ہوں؟ جی جی اچھا جی، اچھا آگے کریں. اور یہ جو ساتھی ہیں کوئی ان کی فلیش آ رہی ہے بار بار، ذرا اوپر کریں جی، اس لیے کہ یہ دونوں ملا کے کرنی ہے، بلکہ تینوں آیات ہیں. اچھا ہم بہرحال نیچے کریں جی. لیحکم اللہ آیات. کیوں جی اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو محکم کرتا ہے؟ اب وہ آیات پہنچنی ہے انسانوں تک. اب انسان جب آئے گا تو اگر تو وہ شیطانی ذہن کا مالک ہے جو سننے والا ہے، تو وہ فوری طور پر اس کا خیال کدھر جائے گا؟ شیطان کے دوسری طرف چلا جائے گا. جیسے پیچھے پڑا کہ آیات محکمات بھی ہیں اور وآخر متشابہات، اور دوسری متشابہات ہیں. جی اور جو جن کے دلوں کے اندر ٹیڑھ ہے وہ کن کی طرف جاتے ہیں؟ وہ متشابہات کی طرف جاتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید آخرت تک کے لیے نازل کیا ہوا ہے. وہی جو متشابہات ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ محکمات کے اندر داخل ہوتی جائیں گی. لیکن وہاں جو رویہ ہے مسلمانوں کا، ایمان والوں کا، راسخون فی العلم کا، وہ کہتے ہیں کہ یہ ساری کی ساری چیزیں کس کی طرف سے ہیں؟ اللہ کی طرف. اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے ہیں، اور ساری ٹھیک ہیں. اس میں ہمارا دماغ ہے جو وہاں تک نہیں پہنچتا. اللہ نے جو کچھ کہا وہ ٹھیک ہے. اب اللہ تعالیٰ ان آیات کے بارے میں، یا یہ شیطان کا جو فتنہ ہے یا جو خلل دازی کرتا ہے، اس بارے میں بتا رہا ہے کہ لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِ الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ وَقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم. پورا لمبا جملہ ہے، وقت اب 4 منٹ ہے. لِيَجْعَلَ ترجمہ کریں جی. 2 منٹ کہ وہ تاکہ وہ بنا دے، تاکہ وہ بنا دے ما یلقی الشیطان، جو شیطان نے خلل ڈالا اسے بنا دے. تو دوبارہ کریں، تاکہ وہ بنا دے اس کو جسے شیطان نے ڈالا. جی کیا بنا دے؟ فتنہ. فتنہ بنا دے، آزمائش بنا دے. للذین، ان لوگوں کے لیے، فی قلوبہم مرض، جن کے دلوں میں مرض ہے. تو وہ کون سے لوگ تھے جن کے دلوں میں مرض ہے؟ نفاق کی، کہ پتہ نہیں یہ ٹھیک ہے یا سچ ہے، پتہ نہیں یہ رسول اللہ کا ہے یا نہیں ہے. جی پتہ نہیں اللہ ہے، قیامت آنی ہے یا نہیں آنی. یہ ساری نفاق کی بھائیو علامتیں ہیں. شیطان اپنا کام کرتا ہے، تو لہذا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تاکہ وہ بنا دے اس چیز کو جو شیطان نے دخل اندازی کی، اس کو فتنہ، آزمائش بنا دے ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں مرض ہے. وقاسیات قلوبہم، قسی القلب کہتے ہیں. قسی القلب کس کو کہتے ہیں؟ سخت دل. تو وقاسیاتی، اور سخت ہو گئے ہیں، قلوبہم ان کے دل. ہاں، اور جن کے دل سخت ہو گئے ہیں. آگے پڑھتے ہیں جی. وَإِنَّ الظَّالِمِينَ، اور بے شک ظالم لوگ لا یقیناً فی میں شقاق بعید. شقاق پڑا تھا جی، ہٹ درمی، ضد، مخالفت. کیا ترجمہ کیا تھا جی پہلے پارے میں؟ مخالفت. جی مخالفت پڑا تھا. تو دور کی مخالفت میں ہے. دور کی مخالفت کا مطلب یہ ہے کہ جو ظالم لوگ ہیں جنہوں نے نہیں ماننا، ان کے اوپر جتنا بھی تبلیغ کرتے رہو گے انہوں نے نہیں ماننا، اس لیے کہ ضد ہے ان کی. تو دل